بیوی کو ظالموں نے دربار میں بلایا، اور دربار میں جب گئی بیوی، جب دربار سے واپس آئی تو بیوی زینب نے پوچھا اماں کہاں گئی تھی؟ کہا بیٹا میں دربار میں گئی تھی، اب تم بھی دربار کی تیاری کر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے میری مظلوم بیوی کو بولوں کہ بیوی جب آپ دربار میں گئی تو آپ کنیزوں کے ساتھ گئی، لیکن آپ کی بیٹی جب دربار میں جائے گی تو شمر تعارف کرائے گا، حاضر زینب حاضر۔ مولا آباد رکھے، اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ آہستہ مت رو، اس لیے کہ آج تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جس مظلوم کی تم مجلس میں رو رہے اس کو روکا گیا تھا اور یہ کہا تھا یا دن میں رو یا رات میں رو۔ اور جس بچی کا آپ نے مرثیہ سنا بی بی سکینہ کا، وہ کربلا کی یتیم تھی، وہ صرف ہائے حسین کہتی تھی، ظالم نے ایسا تماچا مارا تھا پہلے۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کر۔ دوستو جب تک بی بی باہر نہیں آئی، 3.5-4 سال کی بچی ہے، پہلی مرتبہ سکینہ کو احساس کب ہوا کہ میرا بابا شہید ہو گیا؟ اس وقت جب شمر کا پہلا تماچا آیا، حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی، بی بی پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا۔ اس وقت احساس ہوا، ہاتھوں کو رخسار پہ رکھ کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ معصوم بچی ہے، رونے نہیں دیا۔ اب آپ تڑپ کے روئیں گے، ایک جملہ بولتا بی بی سکینہ کا۔ دوستو جب شہزادی اونٹ سے گری تھی راستے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد ظالم شمر نے کیا کیا تھا بی بی کے ساتھ؟ اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے مار دیا۔ حسین کی یتیم جب اونٹ چلتا تھا، بی بی کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا۔ شہزادی بی بی رباب سے کہتی اماں میرا حال دیکھو، رباب چوتھے امام سے کہتی بہن کا حال پوچھو۔ عزیز و امام کہتے شمر یہ یتیم بچی ہے، اسے مت پوچھ کر۔ مولا آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کر۔ یہ کربلا کی یتیمہ ہے، وہ مدینے کی یتیمہ ہے۔ میری شہزادی پہ ظلم ہوتا گیا، بی بی عصا کو ٹیک کے چلنے لگی، شہزادہ محسن شہید ہو گیا۔ فاطمہ کو بڑا صدمہ تھا، ماں کے دل سے پوچھو کہ بیٹا پیٹ میں شہید ہو گیا، اور بی بی کا یہ حال آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھاتی ہے۔ آخری ایام میں تو دیوار کا سہارا لے کے چلتا تھا، ایسے دیوار کا سہارا لیتی تھی، کیسے معلوم ہوتا کہ بی بی اتنی ضعیف ہو گئی، لیکن صرف دیوار کا سہارا نہیں، ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا۔ فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے کہ بی بی پہ کیا گزر گئی۔ عزیزو جب بی بی کا آخری لمحات آئے اور آپ نے وصیتیں کی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، وصیتیں کرنے کے بعد ایک جملہ بی بی کا دل کو تڑپا دیتا، جب مولا حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابوالحسن میرا حسین، میں نے بڑے مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے، میرے بعد خیال رکھنا، حسین کا ایک خیال ضرور رکھنا، میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے اور یہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، بستر کے قریب پانی ضرور رکھنا۔ آپ انصاف سے بولو، جب علی اکبر نے یہ کہا کہ بابا مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، تو فاطمہ کے دل سے کوئی پوچھے؟ وقت گزرا، شہزادی نے وصیت اسما سے بھی کی۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ دونوں بچے گھر میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوتے تھے روز نماز کے بعد،
تو شہزادوں کا یہ عالم ہوتا تھا، اگر بیوی سامنے رہتی تو دونوں بچے دوڑتے ہوئے آتے اور ماں سے لپٹ جاتے، ایک فطری بات، اور بیوی ہاتھوں کو ایسے پھیلا دیتی۔ اگر بیوی سامنے نہ ہو، گھر اندر ہو، تو دونوں شہزادے گھر میں پہنچ کے پکارتے تھے اماں تم کہاں ہو، اور اندر سے آواز آتی تھی کہ بچوں میں یہاں ہوں، پھر ماں کے پاس چلے جاتے۔ لیکن آج جیسے ہی گھر میں پہنچے دیکھا ماں سامنے نہیں، بچوں نے پکارا اماں تم کہاں ہو، بیوی کی کوئی آواز نہیں آئی، پلٹ کے دیکھا آسماں دسترخوان بچھائی، روٹی رکھ لی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بچوں کھانا حاضر ہے۔ حسن خاموش بیٹھ گئے، حسین نے کھانے کو دیکھا اور اسماء کے چہرے کو دیکھا اور کہا اسماء تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ کہاں ہے ہماری ماں؟ بس دوستوں وہ لمحہ آیا کہ بچے حجرے میں گئے، ماں سے لپٹ گئے، امام علی کے سر سے امامہ اتر گیا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، غسل ہو رہا تھا، سلمان ایک خط کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ سلمان نے سنا کہ مولا علی نے بڑی زور سے صیحہ کیا، زور سے گریہ کیا۔ غسل کے بعد جب علی باہر آئے، سلمان نے کہا مولا آپ اتنے بڑے صابر ہیں، اب دوران غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ اس وقت امام تڑپ کے رونے لگے اور کہنے لگے سلمان دروازہ گرنے سے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، پیٹ میں میرا بچہ شہید ہو گیا۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب میت تیار ہو گئی، علی نے ایک ایک کو بلایا، کنیزوں نے سلام کیا، اس کے بعد شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم آئی، انہوں نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد مولا حسن اور مولا حسین آئے، دونوں شہزادے آئے کیسا؟ گریبان چاک تھا، سر پہ امامے نہیں تھے، آستینیں الٹی تھی، ماں کے قریب آ کے ٹھہر گئے۔ یہاں پہ جو منظر ہے اس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں پیش کیا، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ مرزا دبیر یہ کہتے کہ جب دونوں شہزادے آئے ماں کی میت پہ، تو شاعر کہتا ہے کہ ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا، ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کہا اور خش ہوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین ہوں اماں، حسین ہوں یہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے سینے سے لگا لیا۔ یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی ہے کہ حسین کے گلے پہ خنجر ہے، اور فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، سب مل کے آمین بولو، یہ خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھانا، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کا بلند فرما۔ امام بارگاہ سجادیہ کی جو انتظامیہ ہے ان کے سارے مرحومین کے درجات کا بلند فرما۔ پروردگار نسلوں میں تیری وحدانیت اور عزاداری حسین کو قائم رکھ، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے انتظار کرنے والوں میں شمار فرما، اور ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین، یہاں کی جو انتظامیہ ہیں ان کے مرحومین اور جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم سب کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔